آج کل ہمارے سماج میں یہ بات بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرف سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ذہن بنتے جا رہا ہے اور ایسا خیال ہو رہا ہے تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کا کہ جیسے ہم پڑھی لکھی ہیں اور شوہر بھی پڑھا لکھا ہے تو ہم پر ایک دوسرے کی خدمت واجب نہیں ہے۔ وہ اس کا کما رہا ہے، جی رہا ہے، میں میرا کما رہی ہوں، جی رہی ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ میں کماتے ہوئے بھی پڑھی لکھی ہونے کے بعد بھی میں شوہر کی خدمت کروں؟ چنانچہ یہ خیال مستقل اسکول کالجز میں لڑکیوں کا ایسا دماغ بنانے کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کے بعد خدمت کا انکار کر دینے کی وجہ سے اور خدمت کے لیے کسی صورت میں تیار نہ ہونے کی وجہ سے خلا طلاق لے کر خالی گھر میں سڑی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن وہ گھر بسانا نہیں چاہتی۔ ان کے ذہنوں میں ایسا بیٹھا ہے کہ ہم شوہر کی خدمت کرنا ہمارے لیے ایک عیب کی بات ہے، ہم بیکورڈ بن جائیں گے، دقیانوس بن جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو گاؤں کی گنوار قسم کی لڑکیاں، جاہل قسم کی لڑکیاں جنہیں جاب کرنا نہیں آتا، کمپنی سنبھالنا نہیں آتا، کوئی فیکٹری چلانا نہیں آتا، ان کے لیے ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں۔ اب وہ نہیں کر سکے گی تو پھر کیا کرے گی؟ اب کچھ بھی تو نہیں آتا ہے اس کو، وہ تو کر لے کم از کم۔ ایسا خیال بنتے جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مشاتائیں رشتہ لگانے والے مرد اور خواتین کے پاس بایو ڈیٹے کا لسٹ اگر دیکھیں گے تو اس میں پڑھی لکھی جاب کرنے والی لڑکیاں شادی کے بعد خلا طلاق لے کر کمپنیوں میں جاب کرتی ہوئی کنواری لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل تربل آپ ان کے بایو ڈیٹا دیکھیں گے۔ اگر کنواری لڑکیاں، ان پڑھ لڑکیاں، دین پڑھی ہوئی لڑکیاں بایو ڈیٹا ان کے اگر 100 ہیں تو اس طرح کی لڑکیاں جو بالکل ہٹی ہوئی دماغ کی ہیں ان کے بایو ڈیٹا 200-300 ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ تربیت کا فرق، کہ انہیں پڑھایا تو گیا ہے لیکن انہیں بنایا نہیں گیا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹرین کی ہوئی بندر اور شیر کی طرح ہے۔ بندر کی جس کو ٹرین کرنے کے بعد چابک کے ڈر سے، لکڑی کے ڈر سے بندر ادھر سے ادھر اچھل کر کود کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھینکے ہوئے بال کو لا لیتا ہے، ویسا انہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ انہیں جو بولا جائے، جیسا کہا جائے اسے کر لیں، لیکن فطری تقاضوں کو اور گھر بسانے کے خیالات کو انہوں نے کبھی سمجھا نہیں۔ ایک مشین کی طرح پڑھ کے فارغ ہو گئے، نکل گئے، اب سوئچ دباؤ، بیل دباؤ، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ جتنا آج کی پڑھی لکھی لڑکیاں آفس اور کمپنی میں اپنے باس کو خوش کرنا چاہتی ہیں اور ویسے نخرے ان کے سامنے کرتی ہیں، اتنا اگر اپنے شوہر کے ساتھ کر لے تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ جتنا وہ اپنے باس کو خوش کرنا چاہتی ہے، اپنے امپلائیز کو خوش کرنا چاہتی ہے، اتنا اگر وہ اپنے شوہر کو کر لے تو کبھی کسی گھر میں خلا طلاق کی اور کورٹ کچہریوں کی، مہیلا منڈل جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بیڈ روم کی باتیں عدالت اور سڑکوں پر نہیں آئیں گی، ایک دوسرے کو قتل کرنے، مرڈر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اب ہمیں دیکھیں فقہی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں کہ عورت پر شوہر کی خدمت، عورت پر گھر کا کام کاج شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں، غیر مسلموں کے متعلق ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں جن کا دماغ ایسے بنتے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان لڑکی پر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا جمہور فقہا کے نزدیک واجب نہیں ہے، لیکن اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیوی پر شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ یہ فقہی ضابطہ ہے، یعنی فقہی رائے ہے۔ ہم آگے ان فقہا کی الگ الگ آراء بھی ذکر کریں گے، لیکن قرآن حدیث سے ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ایسا سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ اس زمانے کی لڑکیاں، اس زمانے کی عورتیں ایسا سوچتی تھیں کہ کیا ہم پر شوہر کی خدمت واجب ہے، جیسے آج کے زمانے کی لڑکیاں سوچ رہی ہیں؟
اور بتائیں کہ کس زمانے کی لڑکیاں افضل تھیں، اس زمانے کی لڑکیاں افضل ہیں یا اس زمانے کی لڑکیاں افضل ہیں؟ نسبتیں اونچی کس کی ہیں؟ آج کی مسلمان بیٹیاں جو تھوڑا بہت ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، بڑے باپ کی بیٹی بن گئی ہوں، بھائی کسی امریکہ، لندن، یو کے، یو ایس میں کہیں جھاڑو مار رہا ہو اور اسے نوکری لاکھوں روپے میں ہو، اس کی وجہ سے آپ کی نسبت بڑھ گئی؟ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یہ بیٹیاں نسبت میں اونچی ہیں؟ پھر کیوں اس زمانے کی بچیوں میں یہ خیال نہیں آیا، ایسا سوال تک پیدا نہیں ہوا کہ کیا ہم پر شوہر کی خدمت واجب ہے؟ یہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ کیا وہ ان پڑھ تھیں، ان کا دماغ نہیں تھا، نعوذ باللہ، وہ سنجیدہ نہیں تھے؟ بلکہ آج کی پڑھی لکھی لاکھوں لڑکیاں اس زمانے کی ان صحابہ کی بیٹیوں کے جوتیوں کے دھول کو بھی نہیں پہنچیں گی کہ جائے کہ تقابل میں آ جائیں۔ لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوا کہ یہ کوئی سوچے کہ کیا بیوی پر شوہر کی خدمت واجب بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں بیوی کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں۔ شوہر کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شوہر جو بولے گا اسے مانے۔ اب شوہر یہ بول رہا ہے کہ تم بستر بچھاؤ، بستر بچھانا ہی تو اطاعت ہے، اور جہاں وہ اطاعت ہے وہیں وہ خدمت بھی ہے۔ شوہر یہ بول رہا ہے کہ گھر کی صفائی کرو، تو گھر کی صفائی کر لیے، تو جہاں وہ گھر کی صفائی کر لینا اطاعت ہے وہیں وہ صفائی کرنا خدمت بھی ہے۔ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے صاف کر دو، تو جہاں کپڑے صاف کرنا اس شوہر کے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، وہیں کپڑے صاف کر لینا خدمت بھی ہے۔ تو جہاں شریعت نے بیویوں کو شوہر کی خدمت کرنے کا، شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اطاعت میں ہی خدمت پوشیدہ ہے، ورنہ پھر اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ کیا شوہر کبھی یہ بھی حکم دے گا کہ تم ہوا میں اڑ کے جاؤ، آگ میں چھلانگ لگا دو، سمندر میں غوطہ لگا دو، یہ پہاڑ ادھر سے اٹھا کر ادھر لا دو، ادھر کا پہاڑ ادھر سے لا کر ادھر رکھ دو، انڈیا کو پاکستان، پاکستان کو انڈیا بنا دو؟ ایسا تھوڑی بولے گا شوہر، جو انہونی کو ہونی کرنے کی تھوڑی بات کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اطاعت میں خدمت بہر صورت آ ہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر شوہر شادی کرنے کے بعد اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیوی ایسی ملے جو میری خدمت گزار ہو، اور یہ خواہش مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں۔ آپ ہر مذہب کے بندے کو دیکھ لیں، کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا ہو، شوہر بننے کے بعد اس کا فطری حق وہ یہ سمجھتا ہے میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو میری خدمت کرے، کھانا بنائے، گھر صاف کرے، بچوں کو پیمپر بدلے، اور جو کچھ بھی گھر کے ضروری انتظامات ہیں اس میں حصہ لے۔ ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور شوہر کی خواہش پوری کرنے والی عورت ہی شوہر کی سچی محبت پا سکتی ہے۔ وہ شوہر کی خواہش پوری نہ کرے اور پھر بھی وہ سچی محبت شوہر کی پالے اور اس کے دل میں جگہ بسا لے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی شوہر چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ ایسے رہیں، اور بیوی بول رہی نہیں میں آپ جیسا چاہ رہے ہیں ویسے نہیں رہوں گی، لیکن پھر بھی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے دل میں مجھے جگہ دیں، آپ مجھے محبت کریں، آپ میرے حقوق ادا کریں۔ یہ تو نادانی والی بات ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ شوہر کی خدمت اس کی بیوی کرے، اسی میں اس بیوی کی محبت بھی ہے۔ اگر بالفرض بیوی کرنے تیار نہیں ہوئی، اس نے کسی اور کو لا لیا میری خدمت کرنے کے لیے لایا ہوں، تم کچھ نہ کرو، صرف گھر میں پڑی رہو، کھاتے رہو اور بستر خراب کرتے رہو، دستر خراب کرتے رہو، میں دوسری لڑکی لے کے آ رہا ہوں، وہ جو میری خدمت کرے گی، میرے کپڑے دھوئے گی، مجھے غسل خانے میں وہ میری پیٹھ بھی صاف کرے گی، میرے جوتے بھی صاف کرے گی، کپڑے بھی صاف کرے گی، میں اسے خدمت کے لیے لا لیا ہوں، تو پھر اسے برداشت کرو گی؟ کیا کوئی خاتون اسے برداشت کرے گی؟ اس میں پھر سوکن ہونے کا یا بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لینے کا یہ سارے الزامات نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کا حال دیکھیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حال دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام ازواج مطہرات، صحابیات اور بنات المسلمین، بنات الصحابہ، سب کا ماحول یہی تھا کہ
کہ اس زمانے کی بچیاں اپنے شوہروں کی خدمت اور گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی۔ چنانچہ پہلی دلیل دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے تہمت لگائی اور عبداللہ بن ابی نے وہ بدتمیزی مچائی جس سے صحابہ کرام 2 مہینے تک کے لیے پریشان رہے، اس میں جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ ایسی بات محسوس کی جو تہمت لگائی جا رہی ہے، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ پر لگے ہوئے عیب کی صفائی بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو جملے کہے تھے وہ یہ فرمایا تھا، میں اتنی بات جانتی ہوں عائشہ میں کہ ایسی کوئی عیب کی بات جو لگائی جا رہی ہے میں آج تک کبھی ان میں ایسا نہ دیکھا نہ میں نے محسوس کیا۔ ہاں اتنی بات جانتی ہوں کہ نوعمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، روٹی بنائے بغیر جا کر لیٹ جاتی ہے، اور محلے کی بکریاں پڑوس کی بکریاں آ کر وہ آٹا کھا کے چلی جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہاں کیا سمجھنا ہے؟ نوعمر لڑکی ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہے، لیکن گھر میں آٹا گوندنا روٹی پکانا وہ وہی کر رہی ہے، لیکن نوعمر ہونے کی وجہ سے غفلت بھی ہو رہی ہے۔ سمجھانا محل استشہاد جسے بتانا ہے وہ کیا ہے؟ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، اگرچہ کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اتنی اونچی نسبت کے باوجود بھی گھر کی خدمت ہو رہی ہے۔ دوسری دلیل دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد میں رہتے، جسم آپ کا مسجد میں رہتا، سر اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکال کر میری گود میں رکھ دیتے، میں اس سر کو دھوتی، کنگھی کرتی، اس میں تیل لگاتی، اور جب کہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتی تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، سر دھونا، کپڑے دھونا، یہ خدمت کیا کرتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اونچی نسبت کے باوجود بھی گھر کی خدمت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا یا یہ عملاً یا قولاً ظاہر فرمایا کہ میری خدمت کرنا تو بیوی پر واجب نہیں ہے، تو پھر میں بیوی سے کیسے کہوں کہ تیل لگائے، کنگھی کرے، سر دھوئے، وہ میرے کپڑے دھوئے، میری خدمت کرے، میری روٹی بنائے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میری بیوی سے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ تمام ازواج مطہرات کے گھر میں نوکر غلام چاکر رکھے ہوئے تھے، یا تمام ازواج مطہرات کے گھر میں کھانے کا اور گھریلو کام کا انتظام اور خدمت سارے اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کرتے تھے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جھاڑو مارتے تھے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کپڑے دھوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر میں کھانا بناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر کی صفائی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بکری کا دودھ دھو کے لاتے تھے، سب آپ علیہ السلام کر رہے تھے اور گھر کی بیویاں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنی بڑی بے ادبی ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ ہر شوہر کے ساتھ، کہ جب کے لیے شوہر کو ہر بیوی کے لیے وہ مقام دیا گیا ہے جو بندوں کے لیے اللہ کا مقام ہے، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو پھر شوہر کے لیے حکم ہوتا کہ بیوی شوہر کا سجدہ کرے۔ اور آپ دیکھیں تیسری دلیل، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ خندق کے موقع پر جب سارے صحابہ گڑھا کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2-4 صحابہ کی دعوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے صحابہ کو تقریباً 1400 کے قریب تھے، سب کو لے کے گئے، اور وہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کی اہلیہ محترمہ روٹی اور سالن بنا رہی تھی۔ گھر کا کام کون کر رہی تھی؟ گھر کی بیوی کر رہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد کی شہادت کے بعد 9 بہنیں ان کی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی شادی شدہ عورت سے، جو پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، شوہر اور بچوں کی زندگی دیکھ چکی تھی، تجربہ تھا، اور ہیں یہ کنوارے غیر شادی شدہ لیکن اپنے سی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ میرے گھر میں 9 بہنیں ہیں،
چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے تیل لگانا ہے، کنگھی کرنا ہے، انہیں جوڑ کر رکھنا ہے. تو اس لیے میں اگر انہی کی جیسی عمر والی کم عمر لڑکی سے شادی کرتا تو پھر یہ سب کام نہیں ہوتے. بڑی عمر والی سے اس واسطے کیا کہ وہ سب کو لے کر نبھا کر خدمت کے ساتھ چل سکے. اگر بیوی پر ان کی خدمت کرنا نہیں تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ تم نے غلط ارادے سے نکاح کیا. یا اگر وہ ماحول نہیں تھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کا پیغام لے جاتے تو وہ صاف منع کر دیتے تمہاری 9 بہنیں چھوٹی چھوٹی، ہم کہاں سے خدمت کریں گے تمہاری، ہم سے نہیں ہوگا تم سے نکاح کرنا. لیکن کیا ایسا ہوا کہ حضرت جابر نے اپنی ان بیوی سے اپنی بہنوں کی خدمت نہیں لی؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا؟ کیا اس دور کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی خدمت بیویوں پر واجب نہیں تھی؟ اور پھر دیکھیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا تھا. ہم جمعہ کی نماز کو آتے تو مسجد نبوی اور بیر بزاع کے درمیان میں بنو سلمہ کا ایک قبیلہ پڑتا تھا. وہاں پر مدینہ منورہ میں اس ایریے میں کھجور کا ایک باغ تھا. وہاں ایک بوڑھی عورت جو اور آٹے وغیرہ چقندر وغیرہ کے ذریعے سے وہ خاتون میٹھا کھانا بناتی تھی اور پھر اس کو آنے والے جمعہ کے لیے آنے والے مصلیوں کے لیے تیار کر کے انہیں 2-2 4-4 لقمے انہیں تقسیم کرتی تھی اور صحابہ اسے کھا کر بہت خوش ہوتے تھے. تو یہاں پر بھی صرف شوہر نہیں، مہمانوں کے لیے بھی خدمت کرنے والی وہ گھر کی عورت ہی ہے اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تم عورت ہوتے ہوئے تم پر کس نے بوجھ رکھا کہ تم ان سب کو پکاؤ، ان سب کو کھلاؤ. کسی وائٹر کو رکھ لیتے، کسی اور سے کام کرا لیتے. ایسا کسی صحابی نے نہیں فرمایا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرات حسنین کی والدہ محترمہ ہیں. اتنی اونچی نسبتیں رکھنے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پورا کام اکیلی کرتی ہیں. اتنا کرتی ہیں کہ ہاتھوں میں چھالے آ جاتے ہیں. پانی سینچنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے ہیں. اتنا خدمت کرتی ہیں. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ گھر کا کام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے، تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو نعوذ باللہ؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی سے تم کام لے رہے ہو، نبی کی بیٹی ہونے کی نسبت بھی تم نے نہیں دیکھی. تو اب آج کے زمانے میں تو کیا چند ٹکوں کے مالک بن گئے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی کام وام نہیں کرتی، ہماری بچی کبھی سے ہم نے کبھی کام نہیں لیا، ہماری بچی جہاں بیٹھی ہے وہیں اسے سارا انتظام پہنچ جاتا ہے، کھانا پانی سب جہاں بیٹھی وہاں پہنچ جاتا ہے. تو کیا باحج ہے آپ کی بیٹی؟ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں، جہاں بیٹھی سب وہ کام وہیں پر ہو رہا ہے. تعجب کی بات ہے. جاب کرنا ہو تو یہ محلے سے وہ محلے تک بائک لے کر مردوں اور لڑکوں کو بھی اوورٹیک کرتے ہوئے ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں، 30-30 کلومیٹر کا سفر کر کے آ جاتی ہیں. اور کار لے کر 100 کلومیٹر بھی چلے جائیں گی، بلکہ دیش چھوڑ کر دوسرے دیش میں بھی جاب کرنے چلی جائیں گی. شادی سے پہلے ہی کمپنی میں مین پوسٹ پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. کیا ان سب میں بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتے ہیں؟ محنت کرنا نہیں پڑتا ہے؟ تو وہاں کیوں خیال نہیں ہوتا کہ عورت پر یہ سب کہاں سے فرض رہے کہ وہ کمپنی سنبھالے، باس کو کچھ کرے، امپلائیز کو سنبھالے، وہ CEO بنے اور فلاں کرے؟ یہ سب کہاں عورت پر لکھا ہے؟ پھر کیوں کر رہی ہیں عورتیں؟ یہاں کوئی کیوں سوال نہیں کرتا اپنے آپ سے کہ مجھ پر یہ سب کس نے رکھا ہے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں؟ نہیں کریں گے سوال. کیوں نہیں کریں گے؟ اس میں آزادی ہے، منمانی ہے، عیاشی ہے، فضول خرچی ہے. جیسے حیوانیت اور درندگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ جینا چاہیں، گٹکا، تمباکو، نشہ، شراب اور بوائے فرینڈ جیسے منمانی چاہے کر سکتے ہیں. اس میں وہ ساری لذتیں نہیں ہیں، اس میں وہ عیش و مزہ نہیں ہے. اس واسطے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا. کس نے کہا، کس مذہب نے کہا کہ عورت ایئر ہوسٹس بن کر پتلے پتلے کپڑے پہن کر، چھوٹے کپڑے پہن کر، ہر آنے والے مسافر کے ساتھ بڑے ادب سے کھڑے ہو کر ویلکم کرے، مسکرا کر اسے جواب دے اور اسے بٹن دباتے ہی جو آرڈر ہو وہ فوراً لا کر دے دے؟ یہ کس نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ کبھی خود سے سوال کیا کہ عورتوں پر یہ سب چیزیں واجب ہیں؟
किस मजहब में लिखा है, कभी खुद से पूछा? नहीं, यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। क्यों? यहाँ पैसा आता है, और शोहर की खिदमत करने पर कोई सैलरी थोड़ी मिलती है, शोहर की खिदमत करने पर कोई तारीफ थोड़ी मिलती है। तो यहाँ पर हर एक की नज़र होगी, हर एक आपको मैम कह के पुकारेगा, हर एक आपको शुक्रिया कहेगा। तो यहाँ पर हर ऐरे गैरे की, नत्तू खैरे की, शराबी कबाबी, जानी फासिक फाजिर, सब की खिदमत बड़े शान से करने तैयार हो जाते हैं, लेकिन शोहर की खिदमत करते हुए बड़ी शर्म आती है। तो आप देख लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी खिदमत करने के बाद थक जाती हैं, संभाले नहीं जाता। एक ग़ुलाम मांगने के लिए जब आती हैं और फिर किसी वजह से वापस हो जाती हैं, अल्लाह के नबी को मालूम होता है, तो आपके घर आकर ग़ुलाम देने के बजाय तस्बीह फ़ातिमा देकर जाते हैं। रात में सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सो जाया करो, सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन घर का काम खुद कर रही है। कहीं नहीं फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इतना काम क्यों लेते हो मेरी बेटी से, घर में नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? क्या मालूम हुआ सहाबा के इस अमल से कि वहाँ पर बीवियों का, बेटियों का घरों में काम करना बड़ी आम सी बात थी, और कोई उसे कोई मायूब नहीं समझता था। आप देख लें, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, 2 मील के फासले पर खजूरों का बाग है, घर में काम करने के लिए कोई नौकर नहीं है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ज़मीन थी, उसी में हल चलाना या जो भी करना है, कोई ग़ुलाम नहीं, कोई दूसरा सामान नहीं। उनका घोड़ा भी खुद हज़रत अस्मा चराती थी, पानी पिलाती थी, डोल और रस्सी से पानी लेके सींच के आती थी, आटा गूंथती थी, रोटी पकाती थी, हर काम करती थी। रोटी बनाना सही नहीं आता था तो पड़ोस की औरतों से मदद लेकर रोटी बनाती थी, लेकिन कहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया कि बीवी से इतना काम ले रहे हो। हालांकि अपने शोहर के लिए खिदमत कर लेना कोई आयब की बात नहीं थी। फिर मजीद बना वो खजूर की बीज 2 मील के फासले पर चुन चुन कर सर पे गट्ठर रखकर उठाकर पैदल चले आती थी। उस जमाने से मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के बेटियों और बीवियों में काम करने का मिजाज बहुत ज़्यादा था, जिससे घर बहुत आबाद थे, घरों में खुशियाँ थी, शिकायतें नहीं थी। इस वास्ते उनकी गोदों में पलने वाले बच्चे सुपर पावर बने, बहुत बड़े सूरमा, मुजाहिद, शुजाअतमंद बने, वो मुल्क और दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले बने। और जो औरतें झाड़ू मारने पे लड़ लेती, बर्तन धोने पे लड़ लेते, बिस्तर बिछाने पे लड़ लेते, खाना पकाने पे लड़ लेते, सालन बनाने पे लड़ लेते, दस्तरखान बिछाने पे लड़ लेते, ऐसी लड़ाकू औरतों से क्या मुजाहिदीन पैदा होंगे? ऐसी लड़ाकू औरतें क्या कुरान मजीद ख़त्म कर लेंगी? ऐसी लड़ाकू औरतें क्या वो हाफिजात, आलिमात, फ़कीहात बनकर कौम के अंदर हिदायत के फैसले फरमाएंगी? वो तो खुद झाड़ू पे लड़ रही हैं, वो क्या खानदानों में सुलह के फैसले कराएंगे? वो खुद बर्तनों पे लड़ रहे हैं, वो क्या घर आबाद करने के फैसले करेंगे? सास बहू के झगड़े जिनके ख़त्म नहीं होते हैं, वो क्या सास बहू के अंदर उनको उनका दीन सिखाने की कोशिश करेंगे? ऊंचे अज़ाइम रखने वाले झाड़ू बर्तन पर नहीं लड़ते हैं। जो मुल्क को फतह करना चाहता है वो छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू नहीं करता है। तो आज की बच्चियों को, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि हमारी सआदत अपने शोहर की खिदमत में है, हमारी सआदत हमारे बच्चों की सेवा करने में है, और इसे मायूब समझना बिल्कुल हिमाकत और नादानी वाली बात है। और आप देखें, ये सहाबा इकराम की ज़िंदगी का छोटा सा नमूना था। फ़िक़ह की रोशनी में आप देखें फ़ुक़हा क्या कहते हैं। फ़िक़ह की रोशनी में अगर देखा जाए तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बीवी पर अपने ख़ाविन की अच्छी तरीक़े से खिदमत करना वाजिब है, और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ रहेगी। यानी बीवी गरीब है तो शोहर की खिदमत अपने हिसाब से करेगी, मालदार है तो शोहर की खिदमत अपने हिसाब से करेगी, लेकिन बीवी पर शोहर की खिदमत बहर सूरत वाजिब है। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, औरत का अपने ख़ाविन की खिदमत करने के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सरी हुक्म है कि अपनी शोहर की खिदमत करो।
جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہ فاطمہ گھر کے اندر کا کام کاج کرے اور علی گھر کے باہر کا کام کاج کرے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی اور داماد میں فیصلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں فرما رہے ہیں اپنے داماد سے کوئی نوکر لا کے رکھ دو، میری بیٹی نازک ہے، کمزور ہے، کہاں کام کرے گی. تقسیم فرما رہے ہیں کہ بیٹی گھر کے اندر کا کرے گی اور داماد گھر کے باہر کا کرے گا. تو پھر آج کی بیٹیوں کے جو ماں باپ ہیں، نالائق ماں باپ، وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی کو پکانا نہیں آتا، ہماری بچی کام نہیں کر سکتی، پڑھنے لکھنے میں زندگی گزارتی ہے. یہ سب بھولی باتیں کر کے نکاح کرتے ہیں اور شادی کے بعد پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. بچی کو شادی سے پہلے کیا چیزیں سکھانا ضروری تھا وہ نہیں سکھایا، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ صاف اقرار کر لیا کہ ہماری بچی کو ہم نے یہ سکھایا نہیں اور یہ کام آتے نہیں. آتے تو کیا آتے ہیں؟ شوہر اگر کبھی غصے میں آ گیا تو اس کے خلاف FIR کرنا آتا ہے. اگر ساس بہو کچھ پریشان کر دیے تو مہیلا منڈل جانا آتا ہے، اور کبھی اور زیادہ بات بڑھ گئی تو کورٹ کچہری تک کھینچنا آتا ہے، اور کبھی بات بڑھ گئی تو پھر خلا کے پیپر گھر بھیجا کر دستخط کروانا آتا ہے. یہ بہت شاندار طریقے سے سکھایا ہے. اس واسطے آج گھر بسنے سے زیادہ گھر بگڑنے زیادہ لگے. اولاد 4 بچے ہونے کے بعد بھی خلا طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کام جب سونپے گئے، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، صفائی کرنا، پانی لانا، گھر کا سارا کام کیا کرتی تھیں. محدثین اور شارحین فرماتے ہیں، اور امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیوی اپنے خاوند کی ہر چیز کی خدمت کرے گی. خدمت یعنی آپ دیکھیں، عورت آرام کرے اور اس کا خاوند گھر کا کام کرے. عورت آرام کرے اور اس کا خاوند اس کے گھر کا کام کرے. مثلا عورت صوفے پہ بیٹھی ہوئی ریموٹ لے کر پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہے، کرکٹ دیکھ رہی ہے اور مختلف اول فول کی حرکتیں دیکھ رہی ہے. اب شوہر جھاڑو مار رہا ہے، شوہر سر پہ رومال اور تولیہ بن کر برتن دھونے جا رہا ہے، شوہر بچوں کے پیمپر بدل رہا ہے، شوہر کپڑے دھو رہا ہے، گھر کا سارا کام شوہر کر رہا ہے، اور پیر پہ پیر ڈال کر عورت بڑے مزے کے ساتھ فلم اور سیریل دیکھ رہی ہے. تو بتائیں اس گھر کے اندر شوہر کی کوئی عزت ہے؟ وہ عورت عزت دار خاتون کہلائے گی؟ جس کا شوہر مالک بن کر، اونر بن کر، حکمران بادشاہ بن کر گھر میں جی رہا ہے تو اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیوی کہلائے گی. جس کا شوہر جھاڑو مارنے والا نوکر بن گیا، وہ بیوی نوکر اور جھاڑو مارنے والے کی بیوی کہلائے گی. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر خود ملکہ بنے، یا ہمارے شوہر کو ہم نوکر بنا کر خود نوکر کی بیوی بنے. وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. عزت اگر بیوی اپنے شوہر کی نہیں کرے گی تو عزت بیوی کی بھی جائے گی. جیسے شوہر اگر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرے گا تو پھر جہاں بیوی کی عزت جائے گی وہاں شوہر کی بھی عزت جائے گی. اور دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کو مہر دیا جاتا ہے. مہر کس کے بدلے دیا جاتا ہے؟ اہل علم جانتے ہیں کہ مرد عورت سے جو فطری اور جنسی خواہش پوری کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے مہر دیا جاتا ہے. ہو گیا. اب وہ جنسی خواہش ایک بار ہو یا موت تک 1000 بار ہو، لیکن اس کا بدل اور اس کا معاوضہ اس نے ادا کر دیا. اب اس کے بعد 3 ٹائم کا کھانا، کپڑے، اس کا رہن سہن، یہ سب شوہر پر واجب کرتی ہے شریعت. کس وجہ سے واجب کر رہی ہے؟ بیوی اگر شوہر کی خدمت نہیں کرے گی اور شوہر سے کہا جائے گا کہ بیوی تمہارا کوئی خیال نہیں رکھے گی اور تمہارے ذمہ ہے بیوی کا ہر طریقے سے خیال رکھنا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے مغربی ذہن جو بنتے جا رہا ہے کہ جب بیوی میرا کوئی کام نہیں کرے گی اور میں اس کا ہر کام کرنا ہے تو پھر میں بیوی رکھوں کیوں؟ اس سے بہتر تو ہے میں کوئی رکھیل رکھ لوں، کسی ڈھابے پہ چلے جاؤں اور کسی کوٹھے پہ چلے جاؤں، وہاں 1000 2000 1500 روپے پھینک دوں اور اپنی جنسی خواہش پوری کر کے آ جاؤں. ہو گیا ختم قصہ. اب نہ میرے ذمہ اس کی خدمت ہے نہ اس کے ذمہ میری خدمت ہے، میں اپنی خدمت کر لوں گا. تو بیوی اور رکھیل میں فرق کیا باقی رہے گا؟ پھر بازاری عورت اور گھر کی عورت میں فرق اسی بات کا تو ہے کہ وہ پیسہ لے کر
جنسی خواہش پوری کر کے اور ساری ذمہ داریوں سے بری ہوتی ہے، اب کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، جیسے ہی فارغ ہو گئے ایک دوسرے سے ختم، ایک دوسرے سے بے تعلق ہو گئے۔ اور بیوی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جنسی تعلق سے بھی آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ہوتی ہیں، تبھی جا کر وہ ایک دوسرے کی میاں اور شوہر بنتے ہیں، بیوی اور شوہر بنتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہی نامعقول بات ہوگی کہ آدمی یہ سمجھے کہ عورت یہ سمجھے کہ میرے ذمے شوہر کی خدمت نہیں ہے یا میرے ذمے گھر کی خدمت نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، شریف گھرانے کی عورتیں، شان سے جینے والی عورتیں کبھی بھی اپنے شوہر کی بے عزتی گوارا نہیں کریں گی، اور شوہر کی بے عزتی اس میں ہے کہ وہ اسے انکار کر دیں کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے، ہم گھر کا کام نہیں کریں گے، یہ اس کی بے عزتی ہے۔ چنانچہ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بیوی کے لیے اپنے گھر کا کام کرنا جائز ہے، چاہے ان عورتوں میں شامل ہوتی ہو جو اپنی خدمت خود کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، دوسروں سے کرواتی ہوں، لیکن بہر صورت شادی کے بعد تو شوہر کی خدمت کرنا اس پر ضروری ہے۔ جائز تو سب فقہاء کے نزدیک ہے، واجب ہونے کے سلسلے میں دیکھیے شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں بیوی پر اپنی خاوند کی خدمت کرنا واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خدمت کرے، چونکہ عادت اور رواج یہی ہے۔ احناف کے یہاں بیوی پر خاوند کی خدمت کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ پر حضرت علی کی خدمت رکھی تھی اور خدمت کی تقسیم فرمائی تھی، تو گھریلو کام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا اور ان کا کام آتا ہے، تو بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں، جب بیوی پر واجب ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنا، تو بیوی اپنے شوہر کی اور گھر کی خدمت کر کے سیلری کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جیسے شوہر بیوی کے لیے گھر دے کر بیوی سے کرایہ وصول نہیں کرتا، بیوی کے لیے نان نفقہ لا کر، فروٹس لا کر، ضرورت کا سامان لا کر اس کے پیسے وصول نہیں کرتا، ویسے بیوی بھی شوہر کی خدمت کر کے اس سے سیلری وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ ایسے ہی مالکی مسلک میں امام ابو ثور، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسحاق جوزنی یہ سب فرماتے ہیں کہ گھریلو کام کاج یہ رواج، عادت اور عرف پر موقوف ہوتا ہے، اور عرف میں عورتوں پر گھر کا کام ہے، تو پھر اس لحاظ سے ہر بیوی کو اپنے گھر کا کام خود کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کسی شخص کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کو جبل احمر سے لے کر جبل اسود تک جائے اور جبل اسود سے جبل احمر تک جائے، یعنی بیوی کو یہ حکم دے کہ یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ تک، وہ پہاڑ سے پہاڑ تک خالی چکر کاٹتے رہو، تو بھی بیوی کو کرنا چاہیے۔ یہاں جو بیوی کو اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس اطاعت سے کیا فائدہ؟ پہاڑ ادھر ادھر سے چکر کاٹتے پھرے، تھوڑی وہ عمرے کا صفا مروہ کی صحیح کر رہی ہے یا طواف کر رہی ہے، تو بھی اسے اطاعت کا حکم ہے۔ تو پھر بتائیں وہ کام جس میں شوہر کا فائدہ ہے، گھر کا فائدہ ہے، بچوں کا سکون ہے، اس میں عورت کیسے اطاعت نہیں کرے گی؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو خدمت کا حکم فرماتے تھے عائشہ مجھے کھانا کھلاؤ، عائشہ مجھے ذرا میری چھری تیز کر کے دے دو، تھوڑا مجھے اپنے کپڑے لا کر دے دو۔ ہر عورت جو گھر میں روٹی پکا سکتی ہو یا آٹا پیس سکتی ہو اور رواج ہو کہ وہ عورت گھر میں یہ کام خود کرے، تو خاوند پر یہ کام لازم نہیں ہوں گے، بلکہ عورت کو خود کرنا ہوگا۔ امام طبری نے لکھا ہے الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 44۔ مالکی مذہب میں بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو اس پر خدمت واجب نہیں، اگر خاوند فقیر الحال ہو تو خدمت کرے گی، یعنی کسی نہ کسی درجے میں عورت پر خدمت واجب ہوتی ہے۔ مالدار گھرانے کی ہے اور یہ شوہر بھی مالدار گھرانے کا ہے تو وہ بھی خادم رکھے گا، اس درجے کا ہے۔ اور علامہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں صحیح یہی ہے کہ بیوی پر اپنے خاوند کی بہتر اور اچھے طریقے سے خدمت کرنے کو لازم کیا جائے گا۔ الشرح الممتع جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 441۔ شیخ ابن جبرین عرب کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں ابھی تک یہ عرف اور رواج ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی عادت کے مطابق خدمت کرتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کے برتن وغیرہ صاف کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے،
ہر وہ کام جو اس کے لیے مناسب انجام دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہی عرف اور رواج چل آ رہا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن بیوی کو ایسے کام کرنے کی مکلف نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کے لیے مشقت ہو، اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ عادت اور قدرت، استطاعت اور عرف کے مطابق جو خدمت کا رواج چلے آ رہا ہے وہ خدمت تو بیوی پر کرنا ضروری ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ رواج کے مطابق بھی کوئی چیز طے کی جاتی ہے، اور رواج یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے. تو خدمت کرنا، گھریلو کام کاج کرنا عورتوں پر واجب ہوتا ہے. اور رہی یہ بات کہ جو آدمی جمہور کے قول کے مطابق عورتوں پر خدمت واجب نہیں ہے اس کو لینا چاہتا ہے، تو پھر یہ بات بھی ہے کہ جمہور نے یہ بھی کہا ہے کہ بیوی کی بیماری کا علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے. بیمار پڑ جائیں گے تو کون دیکھے گا؟ ہاں، اب علاج مہنگے ہو گئے، زمانہ بدل گیا، تو پھر حکم دیا گیا کہ اب شوہر پر بیوی کا علاج بھی کرنا ضروری ہے. بیمار اچھے حالت میں تو شوہر اس کے ساتھ مزے کرے، بیمار ہونے کی حالت میں خیال نہ کرے، تو پھر بیماری کی حالت میں کوئی دوسرا آدمی اس پر رحم دکھائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو حکم دیا گیا کہ بیماری کا علاج بھی اس زمانے میں ہونا چاہیے. تو بالکل اسی طرح جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس زمانے میں بیوی پر بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. اس پوری گفتگو سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو اپنے گھر کا کام کاج سکھانا چاہیے. بہترین شوہر وہ ہے جو باہر کا کام بہترین کر کے کما کر لائے اور گھر والوں کو خوش رکھے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو گھر کا کام بہترین کر کے باہر سے آنے والے شوہر کو خوش رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کو یہ سمجھ اور گھریلو خدمت کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے.